مرکز یکجہتی اسلام۔ محترم قائدین کرام، خواتین و حضرات، ہم بالکل اختتامی مرحلے پر پہنچ چکے ہیں اور قائدین نے بہت خوبصورت خطابات فرمائے ہیں۔ میں 2-4 منٹ میں اپنے موضوع پر آپ احباب کی خدمت میں معروضات پیش کروں گا۔ آج ہم نے پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی باتیں کیں، آپ کے ساتھ محبت کی باتیں کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پورے کائنات سے منتخب فرمایا ہے۔ حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنانہ کو اولاد اسماعیل سے منتخب فرمایا اور چنا۔ ایک طویل حدیث ہے، میں اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر فرمایا کہ قریش سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا ہے، اور میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے قیامت کو زمین کھولی جائے گی اور زمین سے باہر نکلوں گا، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو شفاعت کروں گا، اور وہ میں پہلا شخص ہوں گا جن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو انسانیت ملی ہے، جس کے ذریعے سے ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ حالی نے کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ایک اعلان فرمایا قرآن مجید میں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ کی عبادت اللہ کو ہی سجتی ہے، اس وجہ سے صرف اللہ کی ہی عبادت کی جانی چاہیے۔ کسی کے خوف کی وجہ سے ہمیں کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں حکم ہے، اور طاغوت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا طاغوت امریکہ اور اس کے حواری ہیں، اور وہ اپنی مرضی کا نظام اس دنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میرے اکابر علماء کرام نے بھرپور مذمت کی ہے جو بائیڈن کے اس بیان کی جو اس نے پاکستان کے خلاف دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حقائق کو دیکھا جائے تو IAEA کی جو رپورٹ ہے اس میں کم و بیش 3700 وائیولیشنز ہوئی ہیں ایٹامک حوالے سے، اور پوری دنیا میں ہوئی ہیں۔ پاکستان ان میں سے ایک بھی نہیں، ایک وائیولیشن بھی پاکستان نے نہیں کی ہے۔ تو کس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خطرے میں ہے یا اس کو رول بیک کیا جائے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانیت کی تباہی اور بربادی کے لیے
6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो हमले एटॉमिक बम्स की सूरत में, लिटिल बॉय एक छोटा बम की सूरत में किए, एक दिन में 70,000 इंसान लुक्म अजल बने, और उसके बाद दूसरे दिन भी इतने ही अफराद जो है वो लुक्म अजल बने। तो वायोलेशन का अगर हमें ख़तरा है तो अमेरिका और उसके हवारियों से ख़तरा है। अगर हमें ख़तरा है तो फिर उन तागूत से ख़तरा है कि वो कहीं एटम बम जो है वो इस्तेमाल करके इंसानियत को तबाह बर्बाद न कर दे। मैं ये समझता हूँ कि अगर IAEA इंसानियत के साथ मुखलिस है तो फिर वो अमेरिका के ऊपर पाबंदियाँ आयद करे, वो इज़राइल के ऊपर पाबंदियाँ आयद करे कि जिसके माजी के तजर्बात इंसानों पर जो है वो जुल्म व सितम ढाने के हैं, आज भी वो इंसानों पर जुल्म व सितम ढा रहा है। बतौर मुसलमान हम जो उसको जुल्म व सितम का शिकार हैं। आज ईरान में जो जिस किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई है, इसके पीछे भी अमेरिका और उसके हवारियों का हाथ है। पाकिस्तान को जिन मसाइल से दो चार किया गया, उसके पीछे भी अमेरिका और उसके हवारियों का हाथ है। मैं ये समझता हूँ कि आज के हमें इंसानों को अगर दो दरपेश मुश्किलात हैं तो उनकी बुनियादी वजह जो है वो अमेरिका है, और हम अल्लाह और उसके रसूल की अता करदा निज़ाम और ज़िंदगी के मुताबिक अगर हम जो है वो अपने आप को ढाल लें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और हम खौफ से निकल आएंगे। उम्मत मुस्लिमा को जो है उसकी अज़मत रफ्ता जो है वो मिल जाएगी। दुनिया में रसूल इंसो जां आते हैं, पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां आते हैं, मीलाद मनाओ ए मुकद्दर वालो कि सुल्तान रसूलान जहां आते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी मरकज़ यकजहती इस्लाम, अखलाक से ऊंचा शहलालाक का है नाम। है ज़ात नबी मरकज़ यकजहती इस्लाम, अखलाक से ऊंचा शहलालाक का है नाम।